نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ریجیم چینج نہیں ہوا ہے اور یو ایس پریزیڈنٹ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بالکل ایسا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ختم کر دیا, کمپلیٹلی ڈیمولش کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا ہم نے. یہ ان کا کلیم جو ہے, اس کی ابھی آنا باقی ہے کہ کیا یہ کر پائے ہیں نہیں, کیونکہ نیوٹرل آبزرورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے شفٹ کر دیا تھا اپنا جو بھی ان کے اثاثے تھے, تو وہ بھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے جب سالوں سے 3-4 ڈیکیڈ سے جب وہ تیاری کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اینی ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں. جی, تو ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایمبیسڈر شاہد کیانی صاحب نے. شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دیا, مبارکباد بھی دونوں کو دے دی ہے. پہلا سوال یہی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں اگری کرتے ہیں اس بات پر, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اب سیز فائر ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, لیٹ آورز میں ایک چینل تھا 365, یہی چینل ہے یہ میرا خیال ہے, یہی چینل ہے. میں اس کے اوپر چینل پہ میں اس چینل پہ تھا اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیکسٹ 48 آورز نہیں, نیکسٹ 24 آورز, ایون لیسر دین دیٹ آر کروشل, کیونکہ اب جنگ جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے, اسرائیل بیچ میں نہیں ہے. اگر آپ قطر پہ حملہ جو کر رہے ہیں کیا ہے, اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ کہیں جو قطر کا وہ جو ان کی جو بیس ہے اس کے ارد گرد کیا ہوگا, ایک سمبولک ہوگا. یہ میرا بیٹا انگلینڈ میں ہے, اس سے میری بات ہو رہی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سمبولک ہے. تو یہ تھا کہ اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ قطر میں ایران ان کی بیس پہ اٹیک کرے, تو پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ جنگ جو ہے انہیں بڑھنا تھا. تو یہ ایک سمبولک تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کو بتا رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ اپنا امریکہ نے ایران کو بتا دیا پہلے ہی کہ جی ہم آپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں ان کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ, اور ایران نے بتایا امریکہ کو جی ہم آپ کی بیس پہ اٹیک کرنے لگے ہیں, مطلب آپ پریکاشن لے لیں. تو یہ عجیب و غریب جنگ تھی. آج یہ جنگ نے بند ہونا تھا. نہیں سر, ایک سیکنڈ, عجیب و غریب کی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اسے. یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو مجھے بھی عجیب تھا ویسے, صحیح بات ہے کہ اتنا پتا کہ جنگوں میں کہاں دھماکے ہوتے ہیں, ایسے اٹیکس میں نے تو نہیں دیکھے کہ پورا انفارم کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد یعنی کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ آپ کبھی دشمن کو فور وارن کرتے ہیں کہ جی میں آپ پہ اٹیک کرنے لگے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا, یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ کس کیس میں ہوتا ہے؟ یہ سمبولک تھا کہ جی کیونکہ اب اس سے آگے جنگ بڑھ نہیں سکتی تھی. اگر وہاں سے کوئی امریکن نیشنل مر جاتا, اس میں وہاں بیس انہوں نے سب ہٹا دیے تھے پہلے بیس میں جو تھے فوجی, اگر مر جاتا تو آپ کا خیال ہے کہ ایران کو چھوڑ دیتا امریکہ؟ پھر تو اور بڑھ جانا تھا. اور آپ پتا ہے کہ امریکہ کی تو بہت ساری بیسز ہیں گلف کے اندر, تو پھر یہ بات وہاں تک نہیں رہنی تھی, یہ تو بات بڑھ جانی تھی. اور پھر ریجن کے اندر ہمارا نیبر ہے کیا نام ایران, اس وقت تو مسئلہ اتنا بڑا سیریس ہو جانا تھا, گلف جو ملک جو تھے وہ انڈینجر ہو جانے تھے, ترکی ساتھ ہے آگے پیچھے, یہاں تو بہت بڑا مسئلہ. تو اس لیے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ یہ جنگ بند ہو گئی, کیونکہ اس سے آگے اب جا نہیں سکتے تھے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر کن ممالک کا بڑا پریشر تھا؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے اسرائیل کا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیک گراؤنڈ. اب آپ نوٹ کریں کہ جب کینیڈا کے اندر G7 ہو رہی تھی تو دوسرے دن ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں سے واپس آ گئے. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ولنریبلٹی جو تھی اسرائیل کو مار پڑ رہی تھی اور انہوں نے واپس آنا تھا جنگ بند کرنے کے لیے. انہوں نے تو اسٹور ڈال دیا کہ ہمیں بچاؤ, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ وہاں واپس آئے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان پر حملہ کیا. یہ سارا کا سارا پش تھا اسرائیل کا. پہلی چیز. دوسرا بتاؤں آپ کو کہ چین اور روس یہ بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں, حالانکہ ان کی آج تک بنتی نہیں امریکہ سے, لیکن بہائنڈ دا سین ڈپلومیسی میں یہی ہوتا ہے. یہ دو ملک جو ہیں ان کے لیے بھی خطرہ تھا, اس لیے کہ یہ ایران ان کے ریجن میں ہے, امریکہ تو 10,000 میل دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا. سر لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں اگری کرتے ہیں, ٹیک اویز یعنی کیا ہے؟ یو ایس نے کیا اچیو کر لیا, ایران نے کیا اچیو کر لیا, کیا ایران نے کھویا, کیا یو ایس نے کھویا, کچھ پتا چلا کون جیتا اور اسرائیل نے بھی کیا کھویا, کس کا اپر ہینڈ رہا؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو جی. سب سے پہلے تو امریکہ نے یہ شو کیا جی کہ وہ ایک پیس میکر ہے, جنگ بند کرا دیتا ہے.
کیا میتھڈالوجی یوز کرتا ہے؟ وہ بڑی سٹرینج جیسی میتھڈالوجی کہ خود پہلے اٹیک کرتا ہے، جنگ بند کراتا ہے۔ ایران نے اپنا شو کیا کہ بھئی ایران اسرائیل کو یہ سبق سکھایا کہ بھئی آپ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم گئے گزرے ہیں، اور جو نقصان میں ابھی بتاتا ہوں، جو نقصان ہوا ہے میں ویسے بتاتا ہوں اسرائیل کا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کے حق میں بھی نہیں تھا یہ جنگ۔ اس کی وجہ سنیں، انہوں نے ان کے سائنٹسٹ اور ان کے جو ملٹری کے کمانڈرز تھے ان کو 1 by 1 ختم کیا۔ یہ ایک بڑا ہی خطرناک طریقہ تھا جس کے اندر ان کی پوری سائنٹسٹ کا ایک پوری لائن، جنرلز کی پوری لائن ختم کر۔ دیکھیں بلڈنگیں تو آپ رات کو بنا دیتے ہیں، انسٹالیشن بھی بنا دیتے ہیں، لیکن لیڈرز کو بنانا آسان کام نہیں ہے، جنریشن لگتی ہیں بنانے میں۔ تو یہ تو نہ ایران کے حق میں تھا، اور اسرائیل کو تو ویسے بڑی بری مار پڑ رہی تھی۔ اگر آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کی اب آپس میں بات بتاؤں آپ کی کہ پرائم منسٹر نیتنیاہو بہت ہی انپاپولر پرائم منسٹر ہیں۔ بالکل، وہ اور سنا ہے کہ اس حملے سے ایک دن پہلے ان کے خلاف کوئی موشن بھی ان کی پارلیمنٹ میں ریز ہوا کہ اس کو ہٹایا جائے، کوئی نو کانفیڈنس والا کچھ ووٹنگ چل رہی تھی، اس کے بعد ہی اٹیک۔ Is that right؟ انہوں نے جوڈیشری اس کی پاورز کو کلپ کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، اور از انپاپولر۔ وہاں پر اسرائیلیوں کا یہ حق میں نہیں تھے اس جنگ کے۔ غازہ کے اندر بھی جب یہ شروع تھا اور ختم نہیں ہو رہا تھا تب بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی جگہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو بھی اپنی ڈسمس کیا، اپنے سینئر انہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر نے، تو یہ ان کے حق میں نہیں تھا۔ اچھا سر، مجھے ایران کی طرف کا بتائیے نا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ایران میں دو مقاصد یو ایس کے نظر آ رہے تھے اسرائیل کے۔ ایک تو ہمیں وہ کہتے ہیں رجیم چینج کرنا ہے، اپنا بندہ یہاں پر بٹھانا ہے، جیسے اس مڈل ایسٹ میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیوکلیئر انسٹالیشنز کو جو یہاں پروسیس میں ہیں اس کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ یہ دونوں مقاصد تو ان میں سے ایک تو واضح ہے کہ نہیں، رجیم چینج تو نہیں ہوا اور پیچھے ہٹ گیا یو ایس۔ نیوکلیئر انسٹالیشنز کا بتائیے مجھے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ کیونکہ عرصہ دراز سے یہ تھریٹن تھے یہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز۔ اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو IAEA کے چیئرمین ہیں انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے، وہ اپنے انسپیکٹرز وقتاً بھیجتے رہے ہیں، اور وہ یہ کنفرم کرتے تھے کہ یہ جی جو انہوں نے یورینیم کو انرچ کیا ہے یہ نیوکلیئر بام بنانے کے قریب نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، کنفرم کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے اپنا حفاظتی جو بھی جتنی انرچمنٹ کر لی تھی وہ انہوں نے وہاں سے ان انسٹالیشن سے ہٹا کر کہیں اور لے گئے۔ اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں نا وہ لوگ، ایرانی جن کو پتا تھا، اور ویپنز ان کے پاس بہت کمال ہیں۔ ہاں، ٹو فور ون ٹو فور ہم کسی اور جگہ وہ لے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی یہ پتا تھا، کیونکہ اسرائیل ان کو مار چکا تھا پہلے ان انسٹالیشنز کو۔ یہ سمبولک تھی۔ اب یہ کیا ہے، اب بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیسی کام کرتی ہے، یہ میں بتا دوں۔ ابھی دیکھیں جو جنیوا کے اندر جو ٹاکس ہوئی تھیں جو پھر ختم ہو گئی 3 گھنٹے کی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ روس گئے اور پریزیڈنٹ پوٹن کو ملے، یہ نہیں ملے کسی اور کو۔ تو یہ میسیجز سے جو دیے جا رہے تھے کہ اب دونوں نے ٹیٹ فار ٹیٹ اپنی پاور دکھا دی۔ اب میں بتا دوں اسرائیل کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ اب ایران کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا۔ سر ایک اور چیز جو بڑی زبردست اس میں ایکسپوز ہوئی ہے، ریویل ہوئی ہے، کلیئر ہوئی ہے، ایران کو سبق ملا ہے یہ کہ ان کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، انڈیا، جو وہاں سے اسرائیلی جو سارا انفلٹریشن، جو سارا کچھ ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ۔ نہیں، میں آپ سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا۔ جی جی، کل ایران کے صدر نے 45 منٹ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ فون پہ بات کی ہے۔ بالکل، وہ تو ان کے ٹائز ہیں، ایسا ہی ہے۔ انسپائٹ آف دا سپائز، انسپائٹ کے چیز ان کے سپائز پکڑے ہیں۔ سنیں نا میری بات سن لینا۔ جی جی جی، یہ ذرا تھوڑا بہت ارلی ہے یہ کہنا کہ کون اس کا دشمن ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پارلیمنٹ بھی ہمارے اس میں نعرے لگے ہیں، لیکن یہ جو قوموں کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر جوش ووش نہیں کام کرتا۔ صحیح، اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں لارجر انٹرسٹ میں ان کا کیا ہے۔ تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، بہت بڑے اکنامک ٹائز ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انڈیا اور ایران کے بہت آسان نہیں ہے یہ کہنا، آسان نہیں ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اب جو نیوکلیئر انسٹالیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، ایران کو یہ تجربہ ہو گیا اس 12 دن کی جنگ کا کہ اگر ہمارے پاس یہ پاور نہیں آتی ہے، حالانکہ وہاں پر فتوے بھی ہیں ان کے، علی خامنائی کا بھی فتویٰ ہے، امام خمینی کا بھی فتویٰ ہے کہ ہم
یہ نیوکلیئر پاور نہیں حاصل کرنی. لیکن اب جو حالات و واقعات بن گئے ہیں اور یہ ایک تجربہ برا ہو گیا ان کے ساتھ, تو امریکہ نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے, تو یہ دوبارہ اس طرف نیوکلیئر پاور بننے کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس کو فورسی کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر وہ ریجن میں ارد گرد دیکھیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے, تو پھر یہ آپ کی بات میں کافی وزن ہوگا کہ دیر از اے پاسبلٹی. ایران تو پہلے دیکھے گا, کیونکہ وہ تو اپنی جو مٹیریل تھا وہ تو لے گیا کسی جگہ چھپا دیے. اگر وہ دیکھے گا کہ کیا اس سے ڈیٹرنٹ ہے میرا, اگر میں یہ نیوکلیئر ویپن میں اگر بنا لیتا ہوں تو کیا پھر مجھ پر, کیوں سب سے بڑا دشمن تو اس کا اسرائیل ہے, باقی تو ملک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ملک, ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اگر وہ بنا لیتا ہے تو پھر تو وہ بنائے گا اگر اس کو سمجھا ڈیٹرنٹ ہے. یہ چیز ہے جو ہر وقت یہ ان کو یونائٹڈ تو اسٹیٹس اس کا مطلب ہے کہ فار دا ٹائم بینگ یہ سیز فائر جو ہے جب کلیئر تھریٹ ہے ہی, اور یہ سیز فائر ہوگی بھی, چلے گی نہیں چلے گی, اور باقی آئی تھنک جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو, چیزیں واضح نہ ہوں, آپ کیسے بالکل اس کو ختم کر دیں. اتنا بڑا مسئلہ تو پھر شروع ہو جائے گا تھوڑے دن میں. یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک کلیئر تھریٹ تو یو ایس کے لیے ہے ہی نا, مسلسل تھریٹ ہے یہ. میں آپ کو بتاؤں یہ وہ سیز فائر نہیں ہے جس کے اندر لکھت پڑھت ہوگی جی جی کہ جی آپ دستخط کریں وہ آپ دستخط کریں. نہیں, پبلک پروناؤنسمنٹ جو ہوتی ہیں, پبلک پروناؤنسمنٹ. اب جس طرح پاکستان انڈیا کا سیز فائر ہوا تھا کہ آپ دستخط ہوئے تھے کسی جگہ, نہیں, یہاں پر پبلک پروناؤنسمنٹ ہوگی. ابھی ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی, اگر یہ اسرائیل اپنی یہ بند کر اٹیک کرنا, ابھی بند کر دیں گے اور سیز فائر ہو جائے گا. یہ سیز فائر کا سب سے بڑا گارنٹر کون ہوگا؟ امریکہ, کوئی اور نہیں. اور اس کے لیے یہ ہوگا بڑا ضروری ہے کہ اب ایران کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتے بعد اپنی ٹیبل پر ان کے ساتھ بات چیت کرے گا, بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ, وہ جو نیوکلیر وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کے اوپر, اس پر اگر وہ ہو جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں پیش رفت ہو جاتی ہے, اس پیش رفت میں بڑا وقت لگے گا. اس لیے کہ ایران گارنٹی چاہے گا امریکہ سے کہ ہاں جی میں دستخط کرتا ہوں, میں نیوکلیئر ویپن نہیں بناؤں گا, پرووائڈڈ آپ ایگزیکٹلی. تو مسئلہ جو ہے وہ ابھی جو کا تو ہے, لیکن ایک چیز پہ بہت شکریہ آپ سابق امبیسڈر شاہد گنج صاحب ہمارے ساتھ ہیں.